اچھا، جو ٹیونز کا سوال کیا تھا ہمارے ایک دوست نے، جی جی اس سلسلے کو بھی شروع کر لیتے ہیں۔ جی جی آپ اگر مثالیں دے کے ہمارے ناظرین کے لیے، ہمارے ان بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے جو نظم پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، کہ آپ کس طرح ٹیون بناتے ہیں، اگر کچھ مثالیں دے کے نظموں کی آپ اگر سمجھا سکیں ہمیں۔ جی یہ سب میری ناقص عقل کے مطابق، اور یہ ٹیون کا جو ہے اس میں یہ ہے کہ ہر سننے والے کی کچھ اپنی پسند ہوتی ہے۔ ہر ٹیون میرا نہیں خیال ہر کسی کو بھائے گی، لیکن یہ ہے کہ جو پڑھنے والا ہے اس نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کیا بھا رہا ہے اور اس کو کیا اچھا لگ رہا ہے اس کلام کے اوپر۔ اگر آپ کو شرح صدر ہو گیا ہے تو آپ اس کو اچھا پڑھیں گے بھی اور دل سے پڑھیں گے۔ تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ٹیون میں سب سے، اور میرے خیال ہے باقی بھی تمام مہمان یہی بات کرتے آئے ہیں پہلے بھی، کہ سب سے امپورٹنٹ چیز تو بہرحال وہ کلام ہے، اس کلام کے الفاظ ہیں، اور آپ نے سب سے پہلے ان کو دیکھنا ہے کہ وہ ہے کیا، اس کا متن کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس میں بات کیا ہو رہی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو کچھ سدھ بدھ ہو اردو کی، اور آپ کو اگر نہیں بھی سمجھ آ رہی تو آپ، اگر آپ نظمیں پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں لیکن اتنا آپ کو اردو کی سمجھ نہیں ہے، تو آپ میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ پہلے اس نظم کو جو آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں کسی سے سمجھیں کہ یہ اس میں ہے کیا، بات کیا ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ میرے خیال میں ہر نظم ایک کسی خاص کیٹیگری میں فال کرتی ہے۔ نظموں کی مختلف کیٹیگریز ہیں، یا تو وہ نظم ہوگی کوئی دعائیہ کلام ہوگا، جی مناجات ہوں گی، خدا کرے سے بہت سی نظمیں ہیں، اسی طرح اپنے کرم سے بخشتے میرے خدا مجھے، اس طرح کی بہت جو نظمیں ہیں۔ اب جس نظم میں دعا ہو رہی ہے اس نظم کو تو آپ نے بہت سوز میں درد کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس میں آپ کی آواز میں اگر تھوڑا سا سننے والے کو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص رونے کے قریب ہے تو وہ وہاں تک آپ نے جانا ہے۔ تو طرز جب آپ نے بنانی ہے تو اب ظاہری بات ہے آپ طرز بنائیں گے ایسی کسی نظم کی تو اٹ ہیز ٹو بی بہت زیادہ درد میں ڈوبی ہوئی، اور پہلا مرلہ ہوگا طرز کو ڈوب میں بہت درد انگیز بنانے کا، اور پھر ہوگا اگلا مرلہ اس کو پڑھنا اس درد انگیز طریقے سے کہ وہ اور اس میں پھر مزید درد پیدا ہو جائے۔ تو جیسے اب میں نے ایک جو اپنی نظم ہے میرے مولا میری، یہ ایک وہ ہے، اسی طرح دعائے من ہے، دعائے من میں پیش بھی کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ تعالی۔ خدائے من حضرت محمد اسماعیل صاحب کا کلام ہے، مطلب جی وہ ساری نظم ہی دعا سے بھری ہوئی ہے، خدائے من قبول کن دعائے من، ٹھیک ہے۔ بالکل۔ اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے خدائے من قبول کن دعائے من۔ اب اس میں دیکھیں درد ہے، آپ نے ٹھہرا کے پڑھنی ہے، اس کو فیل کرنا ہے، اس طرح کی ہے ایک کیٹیگری۔ اچھا، اگلی کیٹیگری ہے آپ کے اللہ تعالیٰ سے عشق ہے اس میں، یا اللہ تعالیٰ کے آستانے پہ گرنے کا ذکر ہے، تو وہ بھی ایک کیٹیگری بن جاتی ہے جس میں آپ نے درد ہی لانا ہے۔ نہیں ممکن کہ میں زندہ رہوں، تو اس میں بھی آپ نے یہ ہے کہ الفاظ دیکھنے ہیں کہ جیسے نہیں ممکن کہ میں زندہ رہوں تجھ سے جدا ہو کر، تو جدا ہو کر والا جو پارٹ ہے بہت درد ہے اس میں، کہ جدائی کے بعد میں زندہ بھی نہیں رہ سکتا۔ تو جب میں نے اس کی طرز بنائی تھی تو میں نے مطلب بیکورڈ سٹارٹ کیا تھا، میں نے جدا ہو کر سے میں نے سوچا تھا کہ یہاں پر کیا نوٹ ہونا چاہیے جس میں درد ہو، جدا ہو کر، جدا ہو کر، ایسے میرے ذہن میں پہلے ایک چیز آئی، پھر میں نے وہاں سے بیکورڈز کام کیا کہ اچھا میں جدا ہو کر اگر میں نے اینڈنگ یہاں کرنی ہے تو پھر اس کا سٹارٹ کیسے بنائیں، تو پھر نہیں ممکن کہ میں زندہ رہوں تم سے جدا ہو کر، ٹھیک ہے۔ تو وہ طرز آپ کے دماغ میں پھر خود ہی آ جاتی ہے جب آپ کو ایک دفعہ آپ نے یہ اندازہ کر لی ہے کہ میں نے کس طرف جانا ہے، کس سمت میں جانا ہے، تو پھر آپ آہستہ آہستہ کرتے کرتے اس سمت میں چلے جاتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک کیٹیگری اور ہے کہ اس کیٹیگری میں اگر آپ دیکھیں، اگر میں اللہ سے عشق اور محبت میں یا آستانے پہ گرنے میں، بہت مشہور نظم ہے خلیفہ ثانی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، نگاہوں نے تیری مجھ پر کیا ایسا فسوں سا کی، تو اس میں بھی جس نے وہ نظم پڑھی ہے اس نے اسی، دیکھیں اس میں ایک طرز میں آپ کو سملیرٹی نہیں ملے گی، شاید ٹیون شاید ڈفرینٹ ہو لیکن ایک انداز وہی ہوگا کہ درد اور پڑھنے والا اس میں نا۔ تو ساکی پہ جس نے بھی نظم پڑھی ہے فسوں ساکی پہ اس نے ایک خاص انداز میں درد لایا ہے۔ اچھا،
انصار اور روب والی کچھ نظمیں ہیں جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تو بہت زیادہ کلام تو اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن کہاں کہیں کہیں پہ حضرت مسیح موعود کے کلام میں انظار بھی ہے، اتمام حجت بھی ہے، نشان کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا، ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے۔ اب اس کو آپ نے اگر پڑھنا ہے تو اس کو میرا نہیں خیال کہ آپ درد میں پڑھنا چاہیے آپ، کیونکہ یہاں پہ اب بات آ رہی ہے کہ آپ دشمن جو دشمنان احمدیت ہیں ان کو انظار ہے، ان کو اتمام حجت ہے، تو یہاں پہ آپ اگر یہ امیجن کریں کہ آپ ان سے مخاطب ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ درد میں تو نہیں یہ بات کہیں گے نا، آپ روب اور جلال سے یہ بات کہیں گے۔ تو بہرحال طرز آپ جو بھی اس کی بنائیں اس میں یہ ہے کہ آپ آواز میں تھوڑی سی ذرا بھاری کریں آواز کو۔ جب آپ کسی سے روب میں بات کرتے ہیں تو آپ ایسے کر کے روب میں ذرا آواز بھاری کر کے بات کرتے ہیں نا، تو یہاں پہ آپ یہ میں اپنے لیے استعمال کرتا ہوں کہ ایسی کسی کیٹیگری میں میں کوشش کرتا ہوں کہ ذرا آواز بھاری نکلے۔ تو جیسے کہ نشان کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا، ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے، ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے، نشان کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا۔ اب دیکھیں اس طرز میں نے کوشش یہ کیا کہ جن جن الفاظ پہ وہ روب آنا چاہیے، جھوٹوں پر انکار کب تک پیش جائے گا، ٹھیک ہے، ان جگہوں پہ ایمفسس لانے کی کوشش ہے، آگے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے نبھانے کی۔ اچھا اسی طرح دیکھیں اب جو ہے ایک حضرت مسیح موعود کا بہت مشہور شعر ہے کہ جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں، ہاتھ شعروں پر نہ ڈال اے روبا زار و نظار۔ اب اس شعر میں آپ جب اس کو پڑھنا ہے تو آپ نے جلال سے پڑھنا ہے اس شعر کو، ٹھیک ہے۔ اب میں نے اس نظم کو تو پتہ نہیں یہ کمی میں نے شاید پڑھی بھی ہو کسی جلسے میں، لیکن طرز اب میرے ذہن میں اس کی ہے نہیں، لیکن میں اس وقت صرف ایمفیسس دینے کے لیے نا کہ کیسے اس کو آپ نے بنانا ہے، اس صرف ایک شعر کو پڑھتا ہوں کہ اس میں کہاں پہ میرے خیال میں ایمفیسس آنا چاہیے، اور یہ طرز بالکل میں ابھی بنا رہا ہوں لائیو کے۔ جی جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں، جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں، ہاتھ شیروں پر نہ ڈالے روبے زارو نظار، ہاتھ شیروں پر نہ ڈالے۔ دیکھیں اس میں یہ اس کو بہت زیادہ نظم کو بعد میں پالش بھی کرتے ہیں ٹیون کو، رائٹ، لیکن سٹارٹ ایسے لیتے ہیں کہ آپ اس مفہوم کو سمجھ کے ان الفاظ پہ جاتے ہیں کہ جہاں پہ آپ نے ایمفیسس لانا ہے اور جہاں پہ آپ نے روب لے کے آنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں اچھا یار یہ اسکیلیٹن بنا ہے، اس کی طرز میں وہ خوبصورتی اور سر پورے نہیں ہو رہے، پھر آپ ان پہ نیکسٹ اسٹیپ پہ جاتے ہیں، تو یہ بتدریج ہوتا ہے کام اس پہ نا۔ اچھا اب اس کے علاوہ دیکھیں تو حمد اور نعت ہے، ٹھیک ہے، حمد اور نعت میں سمجھتا ہوں کہ دو طرح کی ہیں، ایک جو ہے جس میں بہت سے شعراء جو ہیں وہ ترانے کے انداز میں حمد یا نعت لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے صدیقی صاحب نے لکھا نا کہ منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو، وہ بند ہیں اور پھر ہر بند کے بعد یہ آتا ہے منزل بھی تیری ذات اور ہم سفر بھی تو۔ اب یہ ترانہ ہے تو اس ترانے کو آپ تھوڑا سا ذرا ٹیمپو میں تیز ہوں گے ترانے کے فارم میں، لیکن سٹل اس میں بھی آپ نا سوز ضرور اس میں لائیں گے، اور آپ کی طرز میں تیز بے شک ہو جائے لیکن آپ کی طرز میں مسکراہٹیں اور آپ کی طرز میں اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مسکرا کے حمد اور نعت پڑھیں ہیں،
میرے خیال میں اس کے لیے اور نظمیں ہیں جس میں آپ نے مسکرا کے پڑھنا ہوتا ہے. حمد اور نعت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے, رسول پاک وسلم کی تعریف ہے, تو وہ ایک سوز اور درد ہی اچھا لگتا ہے اس میں. تو عموماً تو جیسے وہ پیشوا ہمارا میں نے پہلے پڑھی تھی, اس طرح کی اور نعتیں ہیں ان میں آپ ڈوب کے آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں اس کلام کو سوز میں لا. لیکن ترانے کی فارم میں آپ تھوڑا اس میں لا سکتے ہیں. جیسے اب میں نے وہ منزل بھی تیری ذات اور ہم سفر بھی تو جیسے پڑھی ہے, تو اب میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں طرز تیز ہوگی لیکن اس میں پھر بھی ایک سوز ہوگا, اس میں مسکراہٹ نہیں ہوگی. جی وہ میں نکالتا ہوں ذرا. سو دیکھیں اب اس میں یہ حمد ہے, منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو اللہ تعالیٰ کے لیے کہا جا رہا ہے. تو اس میں انہوں نے چونکہ اس کو لکھا ایسے ہے ایک ترانے کی شکل میں, تو اس کی طرز پھر تھوڑی ترانے کی شکل میں ہی والی میرے خیال میں بننی چاہیے تھی, لیکن اس میں پھر بھی سوز ہونا چاہیے. اس میں بہت مسکرا کے آپ کو اس کو نہیں پڑھنا چاہیے. مولا میرا چراغ تو شمس و قمر بھی تو لے شب فراق میں نور سحر بھی تو, نیلم بھی تو زمرد و لالو گہر بھی تو, حد نظر بھی تو ہی تو مد نظر بھی تو. مولا میرے ادھر بھی تو میرے ادھر بھی تو, منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو. مولا میرے ادھر بھی تو میرے ادھر بھی تو, منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو. منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو, منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو, منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو. تو یہ دیکھیں نا اس میں تیز ٹیمپو تھا لیکن سوز تھا. اچھا اب اس کے بعد میرے خیال میں اگلی کچھ کیٹیگریز وہ ہیں جو خوشی کی کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے, سوز کی میں نے آپ کو کیٹیگریز بتا دی ہیں. اب اگر ایک نظم ہے خوشی کا موقع ہے, جلسہ سالانہ کی آمد ہے یا عید مبارک ہے, اب یہاں پہ آپ نے اپنا گیئر سوئچ کرنا ہے دماغ کا, اور آپ نے سب سے پہلے تو نظم کو پڑھتے ساتھ ہی مسکرانا شروع کر دینا ہے تاکہ وہ ایفیکٹ آئے. ہاں, اپنے دل میں وہ خوشی وہ مسکراہٹ محسوس کرنی ہے, اور نظم پڑھتے ہوئے بے شک مسکرائیں. مطلب آپ کے چہرے پہ بے شک اگر اسمائل آ رہی ہے تو وہ اچھا ہے. اور بات یہ ہے کہ جو سننے والا ہے اگر وہ یہ محسوس کرے کہ یہ بندہ اس کی مسکراتی ہوئی آواز ہے اس وقت, تو وہ آپ کی کامیابی ہے اس نظم کی. جیسے دیکھیں نا کہ اب آئے وہ دن کی جو ہماری مشہور نظم ہے خلیفہ رابع کی رحمہ اللہ تعالی, تو اب اس میں دیکھیں میں نے بھی ایک طرز بنائی ہوئی ہے, لیکن اسی طرح عصمت اللہ مرشی صاحب نے بہت اس کی طرز ایسی جو کہ مشہور ہے. پھر ابھی مصور صاحب نے بھی اس کی ایک طرز بنائی ہے جو جلسہ جرمنی پہ چلی پچھلے ایسا. آپ ان تمام طرزوں میں دیکھ لیں کہ آپ کو یہی ملے گا کہ وہ ایک مسکرا رہے ہیں سارے, اور اس میں پڑھے. ٹھیک ہے, تو آئے وہ دن کہ ہم جن کی چاہت میں گنتے تھے دن اپنی تسکین جا کے لیے, پھر وہ چہرے ہویدا ہوئے جن کی یادیں قیامت تھی قلب تپا کے لیے. یہ ان کی ہے. ٹھیک ہے, عمر شریف رحمۃ اللہ صاحب کی. اچھا, اب جو انہوں نے پڑھی ہے میرا خیال ہے مرزا منان صاحب نے بھی ساتھ, ان کی بھی آواز ہے مصور صاحب کے ساتھ اس نظم میں. ان کی ہے نا کہ اب ان کی طرز میرے ذہن سے نکل رہی ہے سٹارٹنگ. ابھی انہوں نے جلسہ جرمنی میں پھر سے پڑھی ہے کہ بہرحال اس کی میں نے ایسے بنائی تھی کہ آئے وہ دن کہ ہم جن کی چاہت میں گنتے تھے دن اپنی تسکین جا کے لیے, پھر وہ چہرے ہویدا ہوئے جن کی یادیں قیامت تھی کل بے تپا کے لیے. تو یہ اس میں مسکراہٹ آنی چاہیے. ٹھیک ہے, اس نظم کے جو اس قسم کی نظمیں ہیں. مطلب ایک اور بھی تھی, پھر جلسہ سالانہ کے سامان کے دن ہے, پھر جلسہ سالانہ کے سامان کے دن ہیں, اللہ سے کچھ وعدہ
پیمان کے دن ہیں، پھر جلسہ سالانہ کے سامان کے دن ہیں. اس میں دیکھیں مسکرا مسکرا کے آپ نے پڑھنا ہے اس کو. اچھا، اب جو آخری کیٹیگری میرے خیال میں میرے نزدیک کہ کئی نظمیں ہیں جس میں زندگی کو بھرپور جینے کا پیغام ہوتا ہے. مبارک صدیقی صاحب کا بہت کئی کلام ایسا ہے جس میں، بلکہ ان کا میجورٹی کلام میرے نزدیک ایسا ہے کہ وہ آپ کو زندگی میں کیسے زندگی جینی چاہیے امنگ دیتے ہیں. دیپ بن کر جلو آخری سانس تک، مسکرا کر جیو آخری سانس تک، یہ ان کی نظم ہے نا. تو اب اس میں بھی آپ نے میرے خیال میں اگر آپ خوشی لے کے آئیں اور مسکرا کے اور ایسا لوگوں کو پیغام دیں تاکہ وہ مسرت سے اس کو سنیں اور پھر اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں. اس میں کوئی، اب اس کا آپ درس نہیں پڑھ سکتے کہ مطلب آپ سوز میں چلے جائیں کہ مسکرا کر جیو، تو کیا مسکرا رہے ہوں لیکن اصل میں ہم رو رہے ہوں، وہ بنتی نہیں ہے بات. تو اس میں جیسے میں نے اس کی طرز بنائی تھی کہ دیپ بن کر جلو آخری سانس تک، مسکرا کر جیو آخری سانس تک، دیپ بن کر جلو آخری سانس تک، مسکرا کر جیو آخری سانس تک. تو یہ ہیں چند گزارشات میری. میں اگین وہی کہوں گا کہ نظم کے مفہوم کو سمجھیں، نظم کے مفہوم کو لے کے اس کے بعد طرز کی طرف جائیں، اور پھر اس کو اس کیٹیگری میں جب آپ ایک دفعہ نشاندہی کر لیں گے نا کہ یہ کہاں یہ نظم فال کرتی ہے، اس کے بعد آپ کی آدھی ٹیون بن جائے گی. باقی کی ٹیون پھر آپ نے نکھارنا ہے، پالش کرنا ہے. پھر یہ بھی ہے کہ میں پہلے بھی میں نے ضمناً ذکر کیا ہے کہ پالشنگ بڑی ضروری ہے. جو چیز آپ ایک دم سے پہلی آپ کے ذہن میں آتی ہے نا، وہ فائنل چیز نہیں ہو سکتی. جو طرز آپ کے ذہن میں پہلی آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو ہے نا اتار چڑھا ہوا تھوڑے سے، جیسے کہتے ہیں نا ایک کھردرا پتھر ہے، اس کو آپ رگڑ کے پھر اس کو سموتھ کرتے ہیں اس کو نا. تو وہ والی بات ہے کہ آپ نے اس کو پھر پالش کرنا ہوتا ہے. ہر نظم کے ساتھ یہی ہوتا ہے. جیسے اب میں نے ابھی بالکل 1-2 دن پہلے ایک نظم میں ریکارڈ کر رہا تھا، تو یہ حافظ مبرور صاحب، ان کا آپ نے نام بھی لیا ہے، ہوستا وہ دیکھ بھی رہے ہیں. ان کی نظم ابھی میں نے 1-2 دن پہلے ریکارڈ کی تھی، جس میں ان کی نظم ہے نا کہ خلافت کے ایک نام بڑھا دے. وہ ہے نظم کہ دیوانوں کی فہرست میں ایک نام بڑھا دے، مجھ کو بھی خلافت کے غلاموں میں بنا دے. ٹھیک ہے. اب یہ میں نے جب اس کو دیکھا تو میں نے اچھا بیٹھے ایک دم سے میرے ذہن میں نا ایک طرز آئی کہ دیوانوں کی فہرست میں ایک نام بڑھا دے، مجھ کو بھی خلافت کے غلاموں میں بنا دے. یہ ایسے ایک نا بیس سی طرز ذہن میں آ گئی. اب جب آ گئی تو میں نے اس کو سوچا کہ یار یہ طرز تو میں نے بنا لی ہے، لیکن مجھے اب ایک دم سے پسند آئی طرز کا جو بھی بیس تھا. لیکن اب میں نے کہا اب یہ حق ادا کر رہی ہے الفاظ کا کہ نہیں کر رہی. نظم کے الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ میں تو دعا ایک لحاظ سے دعائیہ الفاظ ہیں کہ ایک نام اللہ تعالیٰ سے التجا کی جا رہی ہے کہ ایک نام بڑھا دے اور مجھ کو بھی خلافت کے غلاموں میں بنا دے. ٹھیک ہے، تو دعا ہے. تو اب میں نے اپنے اصول پہلے آپ کو بتایا کہ مسکرانا نہیں چاہیے آپ کو اس میں، اور آپ کو یہاں پہ مسکراہٹ غائب ہو جانی چاہیے بالکل آپ کی نظم پڑھتے ہوئے نا، کیونکہ اس میں ایک دم سے وہ کیٹیگری بدل گئی ہے. لیکن طرز چونکہ مجھے پسند آ گئی تھی تو میں نے کہا چلو یار اس کو اس طرز میں ہی کچھ تھوڑا سا اب پڑھنے کا انداز ایسا لے کے آتے ہیں کہ وہ اس کا الفاظ کا کچھ نہ کچھ حق ادا ہو جائے. تو پھر اس کو میں نے نا تھوڑا ٹیمپو سلو کیا، اور تھوڑی سی میں نے 1-2 جگہوں پہ اس میں مزید پالش اس کو اس طرح سے کیا کہ دیوانوں کی فہرست میں ایک نام بڑھا دے میں تھوڑا سا سوز آنا چاہیے. ٹھیک ہے، مجھ کو بھی خلافت کے غلاموں میں بنا دے. غلاموں میں تھوڑا سا آواز میں التجا اور درد لانے کی ضرورت ہے نا. تو طرز وہی رکھی میں نے، لیکن میں نے اس کا پڑھنے کا انداز سارا بدل دیا. پھر میں نے سوچا کہ اب دیوانوں کی فہرست میں ایک نام بڑھا دے. اتنے سارے دیوانے ہیں اور اس میں ایک میں مجھے بھی شامل کر لے. یہ ایک التجا ہے نا، التجائیہ انداز ہے. تو اس میں پھر میں نے جب اس کو اس طرح سے ریپیٹ کیا تو دیوانوں کی فہرست میں ایک نام بڑھا دے، ایک پہ نا سٹریس دے دیا. تو یہ پالشنگ کہلاتی ہے. یہ چند چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ میں عموماً ان سے یہ چیزیں کرتا ہوں. اگین
میر صاحب میں خود ناقص عقل رکھتا ہوں، میں خود ماہر نہیں ہوں، نہ میں نے کبھی موسیقی سیکھی ہے اور نہ مجھے اتنا میں اپنے آپ کو ایکسپرٹ سمجھتا ہوں، لیکن بہرحال بعض چیزیں جو مجھے فائدہ دیتی ہیں اور میں ان پہ عمل کرتا ہوں، میں نے کہا میں ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کروں جو شاید کسی کو اس سے استفادہ ہو جائے. انشاءاللہ ضرور ہوگا. جزاکم اللہ احسن الجزا.